مولوی صاحب کی حالت غیر تھی۔ دن میں بھی ان کے دل کی دھڑکن غیر معمولی رہی۔ تراویح میں جب گاؤں کے کچھ لوگ آئے تو تراویح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اس گاؤں میں کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا؟ تمام لوگوں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ ان کے چہرے صاف گواہی دے رہے تھے۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا، عجیب وحشت ہے، یہاں میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رمضوں کا مسئلہ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا تھا۔ پینو کی موت کے بعد اس گاؤں میں وہ رونق نہ رہی تھی۔ حالانکہ پینو ایک شرمیلی لڑکی تھی جو اپنے دوپٹے کے پلو کو منہ میں دبا کر نیچے منہ کر کے بات کرتی تھی، اور اس کا حیا ہی تھا جو گاؤں کے سب بزرگ اس سے پیار کرتے تھے۔ اب اس کو کالی کرنے کے بعد سب لوگ جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ جانتے تھے وہ جس سردار کی طرف سے کالی کا خطاب دیا جاتا ہے، اسے اچھے لفظوں میں یاد کرنا اور اس کا ویسے بھی ذکر کرنا اس گاؤں میں کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بس یہی کہہ سکے کہ مولوی صاحب، روزوں کا مہینہ ہے، آپ بس مسجد کو خالی چھوڑ کر مت جائیں۔ اتنے عرصے سے آباد ہوئی ہے، خالی تھی، شاید اس لیے مولوی صاحب نے لوگوں کے اظہار پر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اگلی چند راتیں اسی طرح ہوا۔ مولوی صاحب کو پھر ایک لڑکی قرآن سر پر رکھے اور منہ میں چٹیا دبائے خواب میں نظر آئی، اور خواب اتنا حقیقت کے پاس تھا کہ مولوی صاحب پسینے میں شرابور ہوتے رہے۔ رات کو مولوی صاحب جاگ کر اور صورتیں پڑھ کر گزارتے۔ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس گاؤں میں کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے کیا؟ لوگ جاننے کے باوجود بولے نہیں، مولوی صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب نے پھر اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اور مسلسل ایک ہی جیسے خواب کا دکھنا انہیں اچنبھے میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان کے بہت پوچھنے پر ایک بزرگ نے کہا، او سائیں، ایک لڑکی نے منہ کالا کیا تھا، اس کو رواج کے مطابق اور اللہ سائیں کے حکم کے مطابق مار دیا ہے۔ اس کو ایک غیر شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یہ کیا کم ہے؟ ظاہر ہے وہ اس شخص کو جانتی ہوگی اور اس سے ملتی بھی ہوگی، اور بدنامی ہو گئی تھی۔ پھر سردار نے اس کو کالی کہہ دیا تھا۔ اب وہ قرآن سر پر اٹھاتی یا کچھ بھی کرتی، یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، ساری کالیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے ہی شیطانی خواب آ رہا ہوگا۔ بزرگ نے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم اس پر واضح ہو گیا تھا؟ کیا اس کے گناہ کے کوئی گواہ تھے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ نہیں سائیں، گناہ بھلا لوگوں کے سامنے کرتا ہے کوئی؟ اس بزرگ نے جواب دیا۔ وہ رب نواز کا باپ تھا اور جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس قتل میں ملوث تھا، اس لیے مولوی صاحب کی بات اسے پسند نہیں آئی۔ لیکن بزرگوں، ابھی آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم تھا، تو کیا آپ لوگوں کو نے یہ نہیں پتا کیا کہ اللہ نے عینی شاہد کے ہونے کی صورت میں سنسار کا حکم دیا ہے، اور دوسری صورت میں جب گواہ نہ ہو اور الزام لگایا جائے تو اس صورت میں اپنی سچائی کی قرآن کی قسم اٹھا کر گواہی دی جا سکتی ہے، اس میں جھوٹے شخص کو خود قرآن کی مار پڑتی ہے۔ کیا یہ آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا؟ بہرحال لگتا ہے آپ سب سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح اس قتل میں ملوث تھا، وہ بھی، اور جس نے اس کو یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں روکا، سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ میرے خواب کی تعبیر بتاتی ہے کہ وہ لڑکی بے گناہ تھی اور اپنی بے گناہی کو ثابت کرے گی۔ جو کچھ آپ لوگوں نے بتایا کہ اس کے قتل کے بعد ہوا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور جلد مجرموں کو عبرتناک سزا ہوگی۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ وہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، کیونکہ یہ کچھ انہوں نے کہا تھا۔ عموماً وہ غیرت کے قتل پر تبصرہ نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ ان کی ان باتوں سے نہ صرف سردار بلکہ مولوی حضرات بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی یا اس لڑکی کا ڈر، شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ میں اس کے بے گناہ ہونے کو ثابت کروں اور اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف صرف آواز بلند کروں، بلکہ ان لوگوں کو اللہ کے صحیح حکم کے بارے میں بھی بتاؤں۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر سب لوگ حیران تھے، کیونکہ یہ پہلا مولوی تھا جو عورت کو مظلم کہہ رہا تھا، ورنہ تو جتنے بھی مولوی آئے یوں لگتا تھا صرف عورت کے پردے عزت کے لیکچر دینے ہی آئے ہیں، اور عورت کو ٹیڑھی پسلی ہی کہتے سنا، جنت سے نکلوانے پر حقارت کا اظہار ہی کرتے ہیں دیکھا۔ یہ کیسا مولوی تھا جو عورت کو ناحق قتل کرنے پر فتویٰ سنا رہا تھا؟ یا تو یہ مولوی پاگل تھا یا پھر سائیں کے دربار بارے میں جانتا نہیں تھا، ورنہ یہ سب کہنے سے پہلے سوچتا ضرور۔
کہ اس کے یہ الفاظ اس کے حلق سے نکلتے ہیں، سردار اس پر جو موجود شہرک ہے اس کو کاٹ دے گا۔ یہاں صرف سائیں کی بادشاہ چلتی ہے، سائیں کے اصول، سائیں کا حکم اور سائیں کا سکہ چلتا ہے۔ یہاں بھلا کون سنے گا اس مولوی کو بالی کی طرح؟ اس کی نصیحتیں بھی دم توڑ جائیں گی۔ بالی کی کس نے سنی تھی؟ اس نے کتنا انصاف دلایا پینو کو؟ اس کی تو بیوی تھی سب، تب بھی وہ کچھ نہ کر سکا، تو اب مولوی کی کیا مجال تھی؟ صبح کاکا مسجد میں داخل ہوا اور بہت عزت سے سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر دوسرا مولوی صاحب کی طرف مصافحے کے لیے بڑھاتے ہوئے ادب سے جھک کر کہا، استاد جی آپ کو سائیں بڑے نے ڈیرے پر جی بلایا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، خیریت ہے؟ کوئی کام تھا ان کو مجھ سے؟ ابھی چند دن پہلے ہی تو ملاقات ہوئی ہے۔ پتہ نہیں جی، سائیں سے پوچھنے کی جسارت کون کر سکتا ہے؟ ان کا حکم تھا جی کہ بلا لاؤ مولوی صاحب کو۔ کاکے نے معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اشراق کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہہ کر اشراق کی نماز کی نیت باندھی۔ بدبو نے پورے گاؤں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس بدبو کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر شخص ہی تنگ تھا اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ دور دور تک پھیلی بدبو یوں لگتا قریب سے آ رہی ہے، اس لیے صحیح جگہ کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈیرے پر پنچایت کا ایک فیصلہ تھا، لیکن اس بدبو کی وجہ سے دوسرے گاؤں سے آنے والے معزز مہمان معذرت کر کر اٹھ گئے۔ سردار نے کاکے کو بھیج کر رب نواز کو بلوایا اور اس بدبو کے بارے میں دریافت کیا۔ سائیں ایک دو دن سے تو تھوڑی تھوڑی بدبو تھی، لیکن اب بڑھ گئی ہے۔ سب جگہ دیکھ لیا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی گندی بدبو تو آج تک کبھی نہیں آئی۔ لوگوں کے سر درد سے پھٹ رہے تھے۔ رب نواز نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، پنچایت بھی آج بغیر فیصلے کے ختم ہو گئی۔ بڑی شرم آئی مجھے تو۔ ساتھ والے گاؤں کے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ اب تک بدبو کا پتہ نہیں چلا سکے؟ سائیں نے غصے سے کہا، رمضان خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو ہر کوئی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے، اس کے بغیر تو میں ایک قدم نہیں چل سکتا۔ یہ اس کا شاطر دماغ ہی تھا، میں اس سارے گاؤں کا سردار بن گیا۔ اب تو لگتا ہے دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ رمضان کو لائے تھے نہ تو اب بھی کہاں گیا؟ سائیں نے استغفار کیا۔ سائیں وہ پھر غائب ہو گیا ہے۔ ساتھ والے گاؤں میں بھی پتہ کیا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ رب نواز نے سائیں کو بادب ہو کر بتایا، ٹھیک ہے اسے ڈھونڈو، اس کا علاج کروانا ہے۔ وہ بندہ ہی تو ہے اصل کام کا غیرتی پرجوش، جسے دیکھ کر اس کا نام سن کر دشمن تھر تھر کانپتا ہے۔ میرا شیر دل ساتھی ہے وہ، اس کا میں خود علاج کراؤں گا۔ جی سائیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہوتا تو اب تک بدبو کا پتہ چلا چکا ہوتا۔ اس کی تو سونگنے کی حس بھی اتنی تیز تھی کہ سیدھا اس جگہ پہنچ جاتا جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ سائیں منظور بھاگتا ہوا آیا اور ہاپتا کانپتا سردار سے کہنے لگا، سائیں وہ چچا رمضان کا پتہ چل گیا ہے اور بدبو کا بھی؟ کیا مطلب؟ سردار نے حیران ہو کر پوچھا۔ سائیں رمضان خان نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اسی سے بدبو آ رہی ہے۔ گاؤں کے تقریباً سب ہی لوگ اس کھیت کے ارد گرد موجود تھے جہاں وہ درخت موجود تھا۔ مکئی کے کھیت میں یہ درخت موجود تھا اور مکئی کے لمبے لمبے پودوں میں اس کی لاش چھپی لٹکی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پینو کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کی چارپائی لائی گئی تھی اور اسی درخت کے نیچے وہ پتھر بھی موجود تھا جس پر پینو کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور اسی رمضان خان کی بدبو سے بھری لاش لٹکی ہوئی تھی جس پر پینو کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کا دل نکالا گیا تھا، اور اس وقت اس کا اپنا دل نہیں ہلا تھا اور آج وہ خود عبرت کا نشان بن گیا۔ بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی شخص بھی لاش کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لاش سے کیڑے گر گر کر زمین پر آ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے دن سے لاش ٹنگی ہوئی تھی اور مکئی کے اونچے اونچے ڈنگوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کسی کو نظر نہ آئی، اور اب پتہ چل گیا تھا تو خود رمضان خان کے اپنے گھر والے بھی بدبو کی وجہ سے لاش کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ اوپر سے ہوا کے جھونکے بدبو کو لا کر لوگوں کے کانوں اور منہ پر ایسے ڈالتے جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو اس شخص کی گندگی، غلاظت، جو پاک عورتوں کو ناپاک کہتا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اس کی ناپاکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے جسم میں رینگنے والے کیڑے اسے نوچ نوچ کر پینو کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ہر زبان پہ تھا کہ پینو نے قرآن نے فیصلہ کر دیا، پینو پاک تھی، پینو کالی نہیں تھی، پینو کو ناحق مارا گیا، اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ لوگ پینو کی ماں کو بتا رہے تھے کہ تمہاری بددعا رنگ لے آئی، اس بد انسان
کی بدبو اس کے بد ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کی سزا اللہ نے دے دی ہے۔ تمہارے اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، پینو کو انصاف مل گیا ہے، اب کوئی پینو کے نام کے ساتھ کالی نہیں لگائے گا۔ تمہاری دھی پاک تھی۔ پینو کی ماں کی آنکھیں بند تھیں، اس کے چہرے کے دونوں طرف آنسوؤں کی لکیریں تھیں اور یہ آنسو شکرانے کے تھے۔ اس کی بیٹی کا فیصلہ ہو گیا تھا، انصاف اللہ نے کر دیا۔ انسان نے تو اس کی بیٹی کے قتل کو عزت و وقار کے ساتھ چھوڑا تھا، جبکہ اس کے رب نے پینو کے قتل کو سرعام عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ اس کے ان کانوں کو جس نے پینو کی فریاد نہ سنی تھی، اس کی آواز سے ہی پھاڑ دیا تھا۔ وہی رمضان جو کل تک اپنے دفاع کی طاقت کے ضم میں تھا، مفلوج کر دیا۔ وہی ہاتھ جو معصوموں کے قتل کے لیے اٹھتے تھے، آج اس کے اپنے ہاتھوں نے ہی اس سے اس کی روح کو الگ کر دیا۔ رمضان نے ان آوازوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی۔ یہی رمضان تھا جو معصوم لڑکیوں کو کالی کرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں دیتا تھا، اور آج اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اور جسم میں رینگنے والے کیڑوں کی وجہ سے نہ تو اس کو غسل دیا گیا اور نہ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھایا جا سکا، بلکہ قبرستان سے تھوڑا دور ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہاں دبا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا رمضان خان کا۔ سائیں رب نواز منظور اور دوسرے عزت داروں کے دل بھی اپنے انجام کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ یہ حقیقت پر مبنی سچی کہانی ہے۔ لکھنے والے نے اس رسم کی حقیقت آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو مرتب کیا ہے اور اسے نیک مقصد سے اس کو یہاں شیئر کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ کاروکاری جیسی ظالمانہ رسومات کے حقائق کو سمجھ سکیں اور اس کے خلاف بول سکیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں کامیابیوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ دعا گو آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔